السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فضیلت تواضع و قناعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کے ذریعے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اور انسان پر فہم و فراست کا نور ہوتا ہے جس سے روح فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اسے سرنگو کر، اور اگر وہ تواضع اور انکساری کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اسے سربلند عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے تونگری میں تواضع کی، جمع کردہ مال کو اچھے طریقے پر خرچ کیا، تنگ دست اور مفلسوں پر مہربانی اور علماء و دانشمندوں سے میل جول رکھا۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھا رہے تھے کہ دروازے پر سائل آیا جسے ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسے اپنے زانو مبارک پر بٹھایا اور فرمایا، کھانا کھاؤ۔ قریش کی ایک آدمی نے اسے بہت ناپسند کیا، اور پھر وہ قریشی جو جوان اس جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا۔ فرمان نبوی ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں رسول اب بنوں یا نبی فرشتہ بنوں۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کون سی بات پسند کروں۔ فرشتوں میں جبریل امین علیہ السلام میرا دوست تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، رب کے ہاں تواضع اختیار کیجئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں رسول اب بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں اس شخص کی نماز قبول فرماتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے انکساری کرتا ہے، میری مخلوق پر تکبر نہیں کرتا، اور اس کے دل مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ قیامت کے دن ممبروں پر ہوں گے۔ لوگوں میں اصلاح کرنے والوں کو خوشخبری ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو، یہی لوگ قیامت کے دن دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ بعض محدثین کرام سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت دی، اسے بہترین صورت دی، اور اسے اس کی غیر پسندیدہ مقام سے دور رکھا، اور ان سب نوازشات کے بعد اسے متواضع بنایا، اس سے ثابت ہوا کہ تواضع اللہ کی پسندگی کی علامت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔